مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے جو توحید اور شرک کے حوالے سے آزمائش دیکھی ہے کہ باریکیوں تک توحید کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، یہ وہ آزمائش ہے جس سے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا۔ ان کے زمانے میں موٹی سی توحید تھی کہ جی یہ بت پرست ہیں اور ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ اس زمانے میں بحث ہی نہیں تھی کہ حاضر و ناظر بھی کوئی عقیدہ ہے، علم غیب بھی کوئی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے جو انہوں نے بزرگوں کے لیے کلیم کر دیا کہ جی اولیاء اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہتھیلی پہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رائی کا دانا اندازہ کریں، ایسی ایسی چیزیں مشہور کر دی ہیں۔ یہ وہ سارے فتنے جو اس زمانے میں نہیں تھے، اور ہمیں کس لیول کے اوپر جا کے باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی صحابی دوسرے کو کہے کہ امی سے روٹی نہ مانگے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہونا تو چاہیے ایک مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ واقعی عبادت اللہ کی کریں گے، مدد اسی سے مانگیں گے، دعا اسی سے کریں گے، اور اگر کہیں کسی منحوس کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ یوں پوچھے کہ یہ ایاک نستعین میں تو ہے کہ مدد اس سے مانگنی ہے، تو ہم جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اس کو پھر کیسے سیٹل کریں؟ اس کی بجائے ہمیں تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امی سے روٹی مانگتے ہیں تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ اس کی بجائے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو امی سے روٹی مانگی جاتی ہے اس کی اجازت قرآن میں کہاں آئی ہوئی ہے، بجائے ہمیں ٹونٹ کرنے کے سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہو۔ پھر ہم بتائیں گے قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔